بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انکہی باتیں نادیہ کے سنگ۔ اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کتاب پری کی باتوں میں شامل ایک اور دلچسپ اور منفرد کہانی جس کا ٹائٹل ہے چاند کی وارسی۔ رائٹر ہیں میم رابعہ پیرزادہ اور ویڈیو ایڈیٹر ہے مس عائشہ خان۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی پہلے کی کہانیوں سے کس قدر منفرد اور دلچسپ ہے۔ ایک قصبے میں ایک کمہار اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ 10 سالہ زندگی میں دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ویسے تو ان کے پاس دنیا کی ہر طرح کی نعمت تھی، بس نہیں تھی تو اولاد کی نعمت۔ کمہارن بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی، 5 وقت کی نمازیں اور باقاعدگی سے روزے رکھا کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اس کے گھر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ نے ان کی سن لی اور ایک چاند سی گڑیا ان کے آنگن میں آ گئی۔ گھنگریالے گھنے بھورے سنہری بال، بڑی بڑی موٹی موٹی کانچ سی آنکھیں، معصوم اور پر نور چہرہ۔ دونوں نے اللہ کے حضور جھک کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا نام ریحاب رکھا اور پیار سے اسے ریحا کہنے لگے۔ 1 سالہ ننھی ریحا جتنی ذہین تھی اتنی ہی شرارتی واقعہ ہوئی تھی۔ سارا دن اچھلتی کودتی رہتی اور اس کی ننھی ننھی کلکاریوں سے ان کا آنگن مہکنے لگا۔ دونوں میاں بیوی مختلف انداز سے اس کو کھانا کھلانے اور قابو کرنے کی ترکیب کرتے رہتے۔ کمہارن کبھی ڈانٹ اور کبھی پیار سے لوری سنا کر اس کو سلایا کرتی۔ سر جھکا کے دامن پھیلا کے توڑی تھی وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ننھی ریحا ماں کی گود میں لوری سنتے بڑی ہونے لگی۔ ایک رات اس کی ماں اس کو سلانے کی کوشش کرنے لگی اور لوری سنانے لگی۔ 2 سالہ ریحا نے بڑے غور سے چاند کو دیکھا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے ماں سے چاند کا نام دریافت کرنے لگی۔ ماں نے اس کو بہلانے کے لیے بہت سی فرضی کہانیاں بچی کو سنا ڈالی۔ چاند پہ پریاں رہتی ہیں، بڑھیا چرخا کاٹتی ہے اور سونے کے پھول پائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے غور اور اشتیاق سے ماں کی گود میں لیٹے ساری بات سن رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے ساری باتیں اپنے ننھے دماغ میں محفوظ کر رہی تھی۔ کمہارن پھر سے لوری سنانے لگی۔ باغ میں ننھی مانی آئی۔ ریحا نے جلد آنکھیں کھول دی اور اپنے ننھے ہاتھ ماں کے لبوں پر رکھ کر اس کو خاموش کروایا اور طوطی زبان میں کہا، بات نہیں تاند، یعنی باغ نہیں چاند۔ کمہارن اس کی بات سمجھ کر ہنس دی اور اس کو سینے سے لگا کر گنگنانے لگی۔ چاند پہ ننھی ریحا پریوں سی گڑیا ساتھ ساتھ ریحا بھی طوطی زبان میں گا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی اور اسی طرح ہنستے کھیلتے دن رات گزرنے لگے۔ ایک دن کمہار کو بہت بڑا آرڈر ملا۔ اس کو بہت سی تعداد میں ننھے ننھے چاند ستارے بنا کر شہر لے جانے تھے جس سے اس کو اچھی ساری رقم ملتی۔ دونوں میاں بیوی نے یہ سوچا اس طرح ان کی زندگی مزید خوشحال ہو جائے گی اور وہ اپنی ننھی شہزادی کو بہت سا پڑھائیں گے۔ آرڈر چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے کمہارن نے کمہار کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا اور بہلا پھسلا کر ننھی افلاطون یعنی ریحا کو جلدی سے سلا دیا اور وہ جلدی جلدی اپنا آرڈر مکمل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مٹی کا فرش مٹی کے جگمگاتے چاند تاروں سے بھر گیا۔ کمہار نے اتنی تعداد میں چاند تاروں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ بجائے وہ ان کو باری باری تنور میں رکھے، کیوں نہ وہ یہیں پر ننھی سی بھٹی بنا کر ان سب کو یہیں پکا لے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے چاند تاروں کے ارد گرد اینٹیں رکھی، سوکھی جھاڑیاں پر ڈال کر مٹی کا تیل ڈالا اور آگ جلا کر بھٹی تیار کر لی۔ جیسے ہی آگ بھڑک گئی تو ہاتھ والے پنکھے کی مدد سے آگ بجھانے لگا تاکہ اس کے چاند تارے جل کر اپنی شکل نہ گنوا دیں۔
اسی لیے ہلکی ہلکی آنچ پر انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب وہ اطمینان سے سونے کے لیے چل دیے، یہ سوچ کر کہ ان کی شرارتی بٹیا کمرے میں نیند کی وادیوں میں سیر کر رہی ہے۔ پر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی ننھی ریحا کمرے میں سو نہیں رہی بلکہ چھت پر چڑھی چپکے سے پر بڑے اشتیاق سے یہ تمام کاروائی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کمہار اور کمہارا نے ریحا کو کمرے میں نہ پایا تو پریشانی سے اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے اور آوازیں دینے لگے، ریحا ریحا۔ وہ ننھی ریحا ان کی پریشانی کو سمجھنے کی بجائے اس بات سے لطف اندوز ہونے لگی کہ اس کے ماں باپ رات کے اس وقت اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں اور اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ چھپنے کے چکروں میں چھت پر دوڑنے لگی۔ چھت کی دیواریں نہ ہونے کی وجہ سے چھت سے نیچے بھٹی میں آ گئی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ کمہار اور کمہارن دم بخود سے اپنی شہزادی کو بھٹی میں گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کمہارن کو پہلے ہوش آیا، وہ بھاگی اور اپنی بٹیا کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہائے میری پھول سی بچی۔ بچی تکلیف کی شدت سے سسکنے لگی اور موٹے موٹے آنسو اس کے ننھے گالوں پر پھسلنے لگے۔ بچے کی قسمت اچھی تھی، یا کہتے ہیں نا بچوں کی حفاظت فرشتے خود کرتے ہیں۔ چھت کی اونچائی کم ہونے کی وجہ سے اور مٹی کے فرش کی وجہ سے زیادہ چوٹ تو نہ آئی، اور کرم خدا کا کہ بھٹی میں آگ بجھ چکی تھی جس کی وجہ سے بچی جلنے سے بچ گئی۔ پر دہکتا ہوا چاند تارا اس کے ماتھے پر چسپا ہو گیا۔ بچی تکلیف کے احساس سے بلبلانے لگی۔ قصبے میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اور بر وقت طبیب نہ ملنے کی وجہ سے بچی کا ماتھا بہت بری طرح جھلس گیا اور موٹے موٹے چھالے بننے لگے۔ کمہار اور کمہارن نے بہت سے گھریلو ٹوٹکے کیے تاکہ بچی کی درد کی شدت کم ہو سکے اور وہ پرسکون ہو کر سو جائے۔ ان کی محنت رنگ لائی اور ریحا تھوڑی دیر میں روتے روتے سو گئی، پر کمہار اور کمہارن اس رات سو نہ پائے۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک قابل ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا۔ جلد بچی کو تو شفا مل گئی، پر اس کے ماتھے پر چاند تارا اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ کمہارن جب بھی ریحا کو تیار کرتی، ساتھ ہی سرمے کی دھار سے چاند تارے کو بھی رنگ دیتی، جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچتا۔ پھر سے زندگی معمول پر آنے لگی۔ کمہار مٹی کے برتن بنانے میں مصروف، کمہارن گھر کے کاموں میں، اور ننھی ریحا اپنی شرارتوں میں۔ ایک بار خوب زور کی آندھی چلی، آندھی کا شدید طوفان جو گھمن گھیری کی شکل میں گول گول گھوم رہا تھا۔ ریحا جو اپنی ماں کے کہنے پر بڑی شرافت سے کمرے میں بیٹھی تھی، جیسے ہی اس کی نظر گول گول گھومتی آندھی پر پڑی، خوشی سے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگی اور ماں کی نظر بچا کر گھومن گھیری کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی وہ گول دائرے میں پہنچی، آندھی غور سے اس کے ماتھے کو دیکھنے لگی، جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی۔ وہ گول گول چکر کاٹتی ریحا کو اپنے ساتھ لے اڑی، اور ریحا کی ماں پیچھے چیختی چلاتی آندھی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ ریحا ریحا میری بچی! پر آندھی اس کو لے اڑی۔ ننھی ریحا کچھ سمجھ نہ پائی اور جلد ہی بے ہوش ہو گئی۔ آندھی اس کو لے کر چاند کے پاس آ پہنچی اور بولی، چاند سائیں۔ چاند نے ابرو اچکائیں اور آنکھ کے اشارے سے آندھی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، ادھی کس کو لے آئی؟ آندھی خوشی سے گول گول گھومنے لگی اور لہرا لہرا کر بولی، ادا تمہاری وارث لے آئی، دیکھو اس کی پر نور پیشانی، ہے نا یہ تمہاری بٹیا رانی؟ اور پھر سے ریحا کو گول گول گھمانے لگی۔ چاند نے غور سے اس کے ماتھے کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ ابھی وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا کہ دور سے اچھلتا کودتا تارا آ پہنچا اور بولا، ارے بابا سائیں، اس کی پیشانی پہ تو میرا بھی نشان ہے، یعنی یہ میری ادھی، میری بہن ہے۔ رات بھی یہ سب آوازیں سنتی وہاں آ پہنچی اور بولی، ماشاء اللہ میری بٹیا رانی، اس کے ماتھے پہ تو میرا بھی رنگ ہے، ہم اس کی اماں سائیں ہیں۔ چاند تو بس گو مگو کی حالت میں اسے تکے جا رہا تھا، اور ہر طرف یہ منادی کرا دی گئی کہ چاند کی وارسی آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا، بادل، بارش، بجلی، ستارے، سیارے، یہاں تک کہ کہکشائیں بھی آ پہنچی ننھی ریحا کے دیدار میں۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگی۔ تبھی ریحا کی آنکھ کھلی اور وہ پریشانی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اپنے ماں باپ کو نہ پا کر بچی گھبرا گئی اور رونے لگی۔ بارش اشتیاق سے اس کے آنسو دیکھ کر بولی، ہائے میں صدقے، اس کی تو آنکھوں میں میرا عکس ہے۔ آگے بڑھی اور اس کی آنکھیں چوم لی اور بولنے لگی،
کیوں روتی ہو بھتیجی سین؟ ہم تمہاری چاچی ہیں۔ ریحا چونکہ مزاج کی تیز پائی گئی تھی، یہ دیکھ کر جھٹ پیچھے ہٹی اور زور سے توتلی زبان میں چلائی، پیچھے ہٹو، یعنی پیچھے ہٹو۔ اس سے پہلے کہ بیچاری بارش چاچی کو سمجھتی، بادل نے جھٹ اس کو گلے سے لگایا اور اسے اوپر اچھال کر بولا، واہ بھتیجی سین، تم تو غصے میں بالکل اپنے چاچا سائیں یعنی مجھ پہ گئی۔ ریحا نے زور سے بادل کے ہاتھ پر کاٹا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھایا۔ بجلی کھلکھلا کر آگے بڑھی اسے گلے لگانے کو۔ او میری بھتیجی، تم تو بالکل اپنی بوا یعنی مجھ پہ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس کو اٹھانے کو آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ بجلی آگے بڑھتی، چاند بے اختیار کہتا لگا اٹھا۔ ننھی ریحا کی موجودگی اس کو لطف دینے لگی تھی۔ ریحا نے کہہ کی آواز کی جانب رخ کیا تو چاند کو دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی اور پرجوش ہو کر تالیاں بجا کر بولی، چاند چاند۔ چاند نے اس بات میں گردن ہلا کے باہیں پا کر دی اور ننھی ریحا بھاگ کر چاند کے گلے لگ گئی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ دور کھڑی کہکشاں بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی اور چہمگوئیاں کرنے لگی، ارے اس کی مسکراہٹ تو بالکل ہم جیسی ہے۔ یوں رات بھر آسمان پر جشن کا سما رہا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر سورج تک پہنچی۔ وہ کچھ سوچ کر چاند کے گھر کی جانب چل دیا۔ چاند نے جب اپنے بابا سورج کو آتے دیکھا تو جھٹ ریحا کو لے کر ان کے سامنے آ پہنچا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، آداب بابا سائیں، لیجیے اپنی پوتی سین سے ملیے۔ سورج کا مزاج گرم تھا، اسے یہ بات کافی ناگوار گزری کہ راتوں رات اس کی وارث کہاں سے آ گئی اور اسے کیوں بے خبر رکھا گیا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے تیش میں آ کر ریحا کی جانب گھورا۔ جلد بادل، آندھی، ہوا سورج کے سامنے آئے اور سورج کو ڈھانپ کر بولے، نہ بابا سائیں، ہماری گڑیا بہت معصوم ہے، آپ اس کو ایسے نہ دیکھیے۔ چونکہ ریحا چاند کو پا کر تھوڑی مطمئن تھی، اس لیے اپنی شرارتوں پر لوٹ آئی اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھٹ بادل کے کندھے پر چڑھ گئی اور کرنوں کے تاج کو اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ سورج کچھ نہ سمجھگی کے عالم میں اپنے سر پر ہونے والی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ہوش تو اسے تب آئی جب ننھی آفت یعنی ریحا رانی وہ تاج اپنے سر پر سجائے توتلی زبان میں لہرا لہرا کر گانے لگی، تاج ننھی لے آئی پلیوں کی بو دلیا آئی، لا 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 لا۔ ہوا، بادل، بارش، بجلی بھی سب اس کا ساتھ دینے لگے۔ چاند اپنی چندا سی بیٹی کو دیکھ کر ایک بار پھر جی اٹھا اور خوشی سے کھل اٹھا۔ سورج بھی اس ننھی آفت کی جرت کو داد دیے بنا نہ رہ سکا اور دھیرے سے مسکرا دیا، پھر پیار سے ریحا کی جانب دیکھ کر بولا، پوتی سین ادھر آئیے، ہم آپ کے دادا سائیں ہیں۔ ریحا نے مڑ کر چاند کی طرف دیکھا تو چاند نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ سورج کے پاس جا رکی اور اپنے ننھے ہاتھ کھول کر سورج کو اٹھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بے اختیار سورج نے اسے اٹھا لیا، لیکن ایک فاصلے کے ساتھ کہ اس کی نازک پوتی اس کی تپش سے جھلس نہ جائے۔ آندھی خالہ سین، ہوا مساد یعنی خالہ زاد اپنے ہاتھ جھلا جھلا کر اسے ٹھنڈی ہوا دینے لگی تاکہ وہ سورج کے پاس پرسکون ہو کر باتیں کرتی رہے، اور بادل چاچو بھی اس کے سر پر چھاؤں کیے کھڑا رہا۔ سورج دادا نے ریحا کی ذہانت دیکھتے ہوئے جلد اس کی پڑھائی کا بندوبست کر دیا اور وہ روز ننھا سا اسکول بیگ کاندھے پہ لاتے بادل چاچا پہ سوار ہو کر سورج دادا کی جانب روانہ ہو جاتی۔ ننھی ریحا چونکہ بہت ذہین تھی، اس لیے جلد اپنا کام مکمل کر لیتی اور پھر سارا دن خوب بادل، آندھی، بجلی، کہکشاؤں کے ساتھ مستیاں کرتی۔ کبھی کہکشاں کے ساتھ دھنک کے جھولے جھولتی، بادل چاچا پر سوار ہو کر مختلف ستاروں اور سیاروں کی سیر کیا کرتی اور ستارے کی بشامت لایا کرتی۔ ستارہ بیچارہ کبھی مسکرا کر اور کبھی منہ پھلا کر اس کے معصوم ننھے ظلم سہا کرتا۔ رات کو جب وہ نہ سو پاتی تو رات اسے اپنی گود میں لے کر لوری سناتی۔ ریحا کے حافظے پر وہ انجان لوری نقش تھی، وہ گاتی تو رات بھی اس کا ساتھ دیتی۔ ننھی ریحا چونکہ کم سن تھی اس لیے جلد بہل گئی۔ وہ سب ننھی پری کو پا کر اتنا خوش تھے کہ یہ بھی نہ جاننے کی کوشش کی
کہ بچی کون سے سیارے سے آئی ہے اور کس کی اولاد ہے۔ وہ تو بس اس کے ماتھے پر چاند تارا دیکھ کر مطمئن تھے کہ چاند کی وارثی ہے اور چاند پر آ گئی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، یہ کہیں دن، مہینے، سال، آسمان پر سب خوش تھے۔ پر دوسری جانب کمہار اور کمہارن دیوانہ وار اپنی ننھی گڑیا کو ڈھونڈتے رہے۔ جانے یہ سلسلہ کتنے دن اور راتوں پر مشتمل رہا۔ کمہار کا آنگن پھر سے ویران ہو گیا۔ ایک دن وہ شہر سے واپس گھر کو لوٹ رہا تھا کہ اس کی نظر نہر کنارے 5 سالہ روتے بچے پر پڑی۔ بچہ ندی کنارے سسک کے رو رہا تھا اور اپنے ماں باپ کو پکار رہا تھا۔ کمہار نے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو بچہ ہچکیوں کے درمیان اپنی کہانی سنانے لگا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر آیا تھا تفریح کے لیے، پر سڑک کے حادثے سے اس کے والدین چل بسے اور وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ کمہار کو اس پہ بہت ترس آیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ کمہارن نے جب ساری بات سنی تو جھٹ اسے اپنے گلے سے لگایا، کیوں کمہارن کی مامتا کو بھی تھوڑا قرار آیا۔ کمہارن سارا دن سبحان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، کبھی اس کے لیے نئے نئے کپڑے سیتی اور کبھی لذیذ کھانے بنا کر اس کو کھلاتی، پر پھر بھی اس کی آنکھیں اداس رہتی۔ سبحان چونکہ خود بھی ایک حساس بچہ تھا، اس لیے ماں کی اداسی محسوس کر کے اس کے پاس آیا اور اس کی اداسی کی وجہ دریافت کی۔ کمہارن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ریحا کی پیدائش سے لے کر اس کی گمشدگی تک کا قصہ اسے سنا ڈالا اور اس کی بہت سی تصویریں سبحان کو دکھائیں۔ اسے وہ چاند تارے والی بچی بہت بھلی لگی۔ سبحان جب اپنے والدین کو یاد کر کے روتا یا اداس ہوتا تو وہ اسے بھی وہی لوری سنایا کرتی جو ریحا کو سنایا کرتی تھی۔ سبحان تو مامتا کی گود پاتے ہی سو جاتا، پر کمہارن اپنی بٹیا کو یاد کر کے ساری رات آنسو بہایا کرتی، جانے اس کی بچی کہاں اور کیسی ہوگی۔ پر وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آزمائش بھی کٹ جائے گی اور اس کی بٹیا جلد اس کے پاس ہوگی۔ وہ اللہ کے حضور جھک کر اپنی بٹیا کی سلامتی کی دعا کرتی اور اس کڑے وقت میں بھی گلے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے ابھی بھی اس کی گود سنی نہیں رکھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، یوں وہ 5 سالہ بچہ بڑا ہونے لگا۔ کمہار کا کام چونکہ شہر بھی جانے لگا تھا تو ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے سبحان کو شہر کے مشہور اور قابل اسکول میں داخل کروایا اور قریبی ہاسٹل میں رہائش پذیر کر دیا۔ وہ دونوں سبحان کو اپنی اولاد کی طرح پیار کیا کرتے، ساتھ ہی ساتھ اپنی ننھی شہزادی ریحا کو بھی یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے اور اس کی تلاش جاری رکھی۔ دوسری جانب چندا پری کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ وقت کے ساتھ وہ بڑی ہونے لگی اور کانچ جیسی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ سوچوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ طرح طرح کے سوال اپنے بابا سائیں یعنی چاند اور اماں سائیں یعنی رات سے کیا کرتی۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھ سے یہاں کوئی بھی کیوں نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ دونوں ہمیشہ بہلا پھسلا کر اسے سمجھا دیتے اور پیار سے پچکار کے کہتے، چاند کی وارثی ہو تم، یعنی کہ چندا پری اور پریاں سب سے مختلف ہوتی ہیں۔ جب ریحا اداس ہوتی تو اس کی سہیلیاں یعنی کہکشائیں اسے گھمانے لے جاتی اور وہ بادل پر سوار مختلف سیاروں کی جانب روانہ ہو جاتی اور اپنی سکھیوں سے بہت سی باتیں کیا کرتی۔ چونکہ فلکے اجام کی اپنی تو کوئی زبان تھی نہیں، بس ان ساروں کی مختلف آوازوں اور آہٹوں سے اس نے اپنی ہی زبان تخلیق کر لی تھی، اور وہ سب اس کے رنگ میں رنگ گئے تھے کیونکہ ان سب کو تو اپنی چندا پری کی مسکراہٹ پیاری تھی۔ دوسری جانب سبحان بھی علم فلکیہ کی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ چکا تھا۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بانسری بھی بڑے شوق سے بجاتا تھا۔ وہ ایک خوبرو اور خوش مزاج نوجوان تھا، اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، صاف رنگت، کالی گہری آنکھیں اور ماتھے پہ گہتے بال۔ کمہارن کی خواہش تھی کہ جلد اس کی شادی کر دے۔
ایک دن جب کمہارن نے سبحان سے شادی کا ذکر کیا تو وہ مسکرا دیا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے بولا، چاند کے اوپر جاؤں گا، چاند سی دلہن لاؤں گا۔ کمہارن پیار سے اس کے کاندھے پر تھپکی لگاتی اور کہتی، ہٹ پگلے، چاند پہ بھی کوئی لڑکی رہتی ہے جس سے شادی کرو گے؟ وہ کہا لگا اٹھتا اور اپنی ماں کو گول گول گھما کے تنگ کرتا، آپ خود تو کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، تو ایک پری میں بھی لے آؤں گا۔ یوں سبحان کے آنے سے گھر بھر میں رونق رہتی اور کمہار بھی اس کی موجودگی سے مطمئن رہتا۔ سبحان پھر سے نوکری کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جانے انجانے میں وہ چاند کی طرف دیکھتا رہتا، جانے کیوں یہ چاند اسے بہت پرکشش لگتا تھا۔ جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا اس کی ماں اسے شادی کا کہتی اور وہ یہی گاتا اور کہے لگا کر اپنی سیدھی سادی ماں کو تنگ کرتا رہتا، چاند کے اوپر جاؤں گا، چاند سی دلہن لاؤں گا۔ دوسری جانب ریحا نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ چونکہ وہ ذہین تھی اس لیے سورج نے اسے جدید اور قدیم دونوں طرح کی کتب کا علم دیا تھا۔ ایک دن ریحا نے سورج سے پوچھا، دادا سائیں، میں نے سب سیاروں کی سیر کی ہے پر ابھی تک زمین کی سیر نہیں کی، آپ مجھے زمین کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اور بادل چاچا سے کہیے مجھے زمین کی سیر کروائے۔ سورج دھیرے سے مسکرا دیا اور اسے زمین کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتا رہا۔ وہ بڑے اشتیاق سے سنتی رہی اور پھر چاند کے پاس جا کر اس کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈال کر بولی، بابا سائیں، مجھے زمین کی سیر کو جانا ہے۔ چاند کچھ سوچ میں ڈوب گیا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، ہم اپنی بٹیا رانی کو زمین کی سیر کروائیں گے۔ پھر اس کے گرد ایک گول حالہ بنا دیا تاکہ وہ بآسانی زمین کا جائزہ لے سکے۔ اپنا عکس صاف شفاف جھیل میں دیکھ کر چندا پری خوشی سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ سچ میں ایک چندا پری لگ رہی تھی، معصوم، نازک اور آفت پری۔ پھر وہ گول گول گھوم کر گانے لگی، چاند پہ چندا پری ہے، بابا کی وہ وارسی ہے، لا 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 چاند اپنی لاڈلی کو خوش دیکھ کر دل سے مسکرایا اور اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ رات نے بھی اس کی نظر اتاری اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ چندا پری بھی اجازت ملتے ہی اپنی کہکشاؤں کے ساتھ آسمان کے اس دہانے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں سے زمین نظر آتی تھی۔ اتفاق سے سبحان بھی اس شب گھر آیا ہوا تھا اور چھت پہ لیٹا چاند کو تک رہا تھا کہ اچانک اسے چاند پر ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ پلکیں چھپک چھپک کے اپنے وہم کی تصدیق کرنے لگا، لیکن وہاں سچ میں ایک لڑکی تھی۔ سنہرا لباس اور لباس کے ہمرنگ آنکھیں، بھورے بال اور ماتھے پہ چمکتا چاند تارا۔ چاند تارے میں رات کا گہرا عکس اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ ابھی وہ ہوش میں نہ آیا تھا کہ اچانک وہ چہرہ چاند پر سے غائب ہو گیا اور سبحان بے چین ہو اٹھا۔ دوسری جانب چندا کو زمین بہت پرکشش لگی اور اسے لگا اس کا رشتہ زمین سے بہت گہرا ہے۔ چندا پری روز چاند کنارے آ کھڑی ہوتی اور زمین کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ ٹھیک اسی وقت اگلی شب سبحان چھت پر لیٹے چاند کو تکنے لگا، جب اسے دوبارہ چاند پر ایک عکس نظر آیا۔ آج سبحان اپنی دوربین بھی ساتھ لایا تھا۔ وہ بڑے غور سے چاند کو دیکھنے لگا۔ آج پھر وہاں ایک لڑکی اپنے خیالوں میں کھڑی تھی، سرمئی لباس، ماتھے پہ چاند تارا اور لباس کے ہمرنگ سرمئی آنکھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پرچھائی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ چندا پری روز زمین کو دیکھنے کی نیت سے آسمان کے اس حصے پہ آ کھڑی ہوتی جہاں سے زمین نظر آتی۔ کبھی آسمانی، کبھی ہلکا سبز اور کبھی سکن رنگ کا لباس زیب تن کرتی، اور اس کی آنکھیں کبھی کانچ سی نیلی، کبھی سبز، بھوری سنہری، مانو دھندک کے سارے رنگ اس کی آنکھوں میں پائے جاتے تھے۔ سبحان کو لگا سچ میں چاند پہ پریاں رہتی ہیں اور وہ سب ایک ہی شکل و خد و خال کی ہیں، بس آنکھوں کا رنگ ایک دوسرے سے منفرد ہے۔ ایک دن پھر سے کمہارن نے اس کی شادی کا ذکر کیا تو اس کے دماغ کے پردے پر چاند تارے والی لڑکی آ سمائی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، چاند کے اوپر جاؤں گا، چندا تارا سی دلہن لاؤں گا۔ کمہارن حیرت سے اپنے بیٹے کو تکنے لگی اور اس کو بٹھا کر پیار سے بولی، سبحان، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، اور اگر کوئی لڑکی ہے تو بھی بتاؤ۔
اور یہ تم کون سی چاند تارے والی لڑکی کی بات کر رہے تھے؟ سبحان بھی اب اس آنکھ مچولی سے پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا دیا۔ کمہارن کچھ سوچ کر بولی، چاند پر پریاں ہیں کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، ہاں پر میری ریحا کی آنکھیں کانچ جیسی تھی، ہر لباس کا عکس اس کی آنکھوں میں پایا جاتا، اس کے ماتھے پر چاند تارا نقش تھا۔ جانے میری بٹیا کہاں ہوگی بھی یا نہیں، وہ اسے سوچ کر آبدیدہ ہو گئی۔ سبحان نے ماں کو پیار سے گلے سے لگا کر تسلی دی کہ انشاءاللہ ریحا جلد مل جائے گی۔ اسی شب اسے نوکری کے سلسلے میں شہر جانا پڑا اور کچھ دن بہت مصروفیت سے گزر گئے، لیکن وہ پرچھائی اس کے خوابوں میں بھی آنے لگی۔ ایک رات اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور کہا کہ وہ چاند کی سیر کو جانا چاہتا ہے۔ دونوں نے خوشی خوشی اس کو اجازت دے دی اور جلد آنے کی تلقین کی۔ سبحان نے کمہار اور کمہارن سے اجازت لی اور راکٹ میں سوار ہو کر چاند کی جانب چل دیا۔ اتفاق سے چندہ پری آج بھی زمین کی جانب رخ کیے دنیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ آندھی خالہ نے اسے ایک دوربین لا کر دی تھی جو وہ آنکھوں پر لگائے زمین کے نظارے کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر اچانک راکٹ پر پڑی تو اس نے اپنی سکھیوں یعنی کہکشاؤں کو متوجہ کیا راکٹ کی جانب۔ تبھی سبحان کی نظر بھی اس جانب اٹھی۔ تو وہ محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ دھنک رنگ کا لباس کے ہمرنگ آنکھوں میں جھلملاتے رنگوں کا عکس، سنہرے پھولوں کا تاج سر پر سجائے کہکشاؤں کے جھرمٹ میں کھڑی کسی مصور کی دلکش اور حسین تخلیق لگ رہی تھی۔ ریحا اس کی جانب چل دی، اپنے جیسی ایک مخلوق دیکھ کر حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، اطلاب کتلون ہٹلو، آپ کون ہو؟ وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آیا اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ریحا پھر سے بولی، کتلا ہٹلو ستلے اطلائے ہٹلو تتلون، کہاں سے آئے ہو تم؟ پھر زور سے چلائی، اتلو اٹلے تتلم ستلے بتلا کتلا رتلی ہتلی ہٹلو، بتلے ہتلے رتلے ہتلو کتلی یتلا۔ اوئے تم سے بات کر رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟ سبحان جھنجھلا کر بولا، کیا طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کر رہی ہو؟ ریحا اور تو کچھ نہ سمجھی، بس اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر طیش میں آ گئی اور زور سے چلائی، ہتلا لٹلا ستلین، بتلو اٹلا ستلین، چٹلا چٹلا ستلا اٹلی۔ خالہ سین، بوا سین، چاچا سائیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ آندھی خالہ، بجلی بوا اور یہاں تک کہ بادل چاچا سبحان کے سر پر آ پہنچے اور اس کی خوب پیاس لے ڈالی۔ آندھی نے گھمت گھیری کی شکل میں، بادل نے گرج گرج کے، بجلی نے چیخ چیخ کر، اور یہاں تک کہ جب بارش چاچی کو خبر ملی وہ دوڑی آئی اور بارش کی جھڑی اس پر چھوڑ دی اور بیچارہ سبحان بارش میں پوری طرح سے بھیگ گیا۔ اوپر سے بادل نے گرج گرج کے اس پر خوب اولے برسائے اور آندھی صاحبہ تو ادھر سے ادھر اوپر سے نیچے اسے گول گول آسمان میں اچھال دی۔ بجلی چیخ چیخ کر مزید اس کا دل ہلا دیتی اور پھر لطف اندوز ہوتی اس کی تصویریں بناتی اور ریحا کی طرف اچھال دیتی۔ یہ سب تماشا اسے لطف دینے لگا اور وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی، یوں لگتا تھا گویا آسمان پہ کوئی طوفان آ گیا ہو۔ جب چاند تک خبر پہنچی تو وہ وہاں آیا اور باروب آواز میں بولا، گٹلا کٹلے گٹلا ہٹلو، رٹلا ہٹلا ہٹلے، رٹلک جٹلا اٹلو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رک جاؤ۔ اور سب رک گئے۔ چاند نے آنکھ کے اشارے سے سبحان کو اپنے پاس بلایا اور اشاروں میں یہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ چونکہ چاند نظر شناس تھا اس لیے جانتا تھا کہ ہر سیارے کی اپنی زبان ہے۔ سبحان بھی جلد سمجھ گیا اور سنبھل کے اشاروں میں بتانے لگا، میرا نام سبحان ہے، میں ایک سیاح ہوں اور سیر و تفریح کی غرض سے چاند پر آیا ہوں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ چاند اور سبحان نے جھٹ آواز کی جانب دیکھا تو چندہ پری کی شرارتوں پر چاند نے سر تھام لیا۔ چندہ پری نے اپنی ٹیم سمیت یعنی آندھی، بجلی، ہوا، بادل، غرض یہ کہ معصوم ستارے کو بھی اپنی باتوں میں الجھا کر سبحان کے راکٹ پر ہلہ بول دیا۔ سبحان بھی جب اس جانب متوجہ ہوا تو اپنے راکٹ کے مختلف پرزے ہوا میں جگہ جگہ اڑتے دیکھ کر پریشانی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور حیرت سے چاند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چاند دھیرے سے مسکرا دیا اور آنکھ کے اشارے سے چندہ پری کو اپنے پاس بلایا جو راکٹ کے ایک پرزے پر ہوا کی مدد سے جھولے جھول رہی تھی۔
चांद का इशारा पाते ही रॉकेट पर से जंप लगाकर उतरी और चांद के गले में बाहें झुलाकर अपनी जुबान में बोली, बतला बतला सतला इतली यतला मुठिलत सतले लतले रतला हतला थतला बतलस इतली सितली लितली यतले। बाबा साईं, ये मुझसे लड़ रहा था, बस इसीलिए। और चांद को आंख मारी। सुभान मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया, ये तोती हसीना तो बहुत खतरनाक पड़ने वाली है, अफलातून कहेंगी। अब वापसी कब और कैसे होगी, और ये तोती परी। ये सोचकर परेशान हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। चांद ने उसे इशारों में तसल्ली दी और कहा कि उसका रॉकेट जल्द ठीक कर दिया जाएगा, और अगर ज्यादा जल्दी है तो आंधी अदी तुमको छोड़ आएगी तुम्हारे घर। सुभान ने जब मुड़कर आंधी की तरफ देखा तो वो दांत निकाले, मोटी मोटी आंखें घुमाए और हाथों का पंजा दिखाकर उसे छेड़ने लगी। ये सोच ही बहुत हौलनाक थी कि आंधी उसे ज़मीन पर छोड़कर आई। वो झट 2 कदम पीछे हटा और घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं। और सबका कहकहा बेख्तियार था। सुभान के लिए बेहतरीन ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया। जाहिर है चंदा परी के लिए दुनिया के मुनफरिद और दिलचस्प खाने मंगवाए जाते तो आज सुभान की भी ईद हो गई। सुभान चंदा परी से बात करने की कोशिश करता रहता, पर चंदा परी उसे लिफ्ट न कराती। कभी बारिश की झड़ी उस पर छोड़ देती, कभी धनक के झूले पे बैठा होता तो आंधी खाला से कह के उसका झूला पलटा देती, और वह बेचारा सर थाम के बैठ जाता और अपने रॉकेट को ठीक करने की कोशिश करता रहता, और साथ ही साथ इस तोती हसीना को भी कोसता रहता जिसके चक्करों में वो यहाँ आ फंसा। फिर उसकी मासूम शरारतों को सोचकर धीरे से मुस्कुरा देता, फिर खुद ही सर खुजाकर बोलता, बेटा ये चंदा परी और इसका अब्बा चांद, और बेख्तियार कहा लगा उठता और फिर अपनी खूबसूरत आवाज में गाने लगता, चांद के ऊपर आया हूँ, चांद से दुल्हन लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। साथ ही साथ बांसुरी भी बजाता रहता। वक्त यूं ही कटने लगा। सुभान को अपने माँ बाप की याद सताने लगी तो बेख्तियारी में अपनी माँ की धुन बजाने लगा। चंदा जो किसी शरारत के मूड में उसके सर पर पहुंची थी, उसको जानी पहचानी धुन बजाता देखकर वहीं रुक गई और धुन को पहचानने की कोशिश करने लगी। सुभान समझा वो उसकी बांसुरी की धुनों से मुतासिर होकर वहां आई है, तो मजीद कुछ दिलकश और मुनफरिद धुनें बजाने लगा। जब चंदा को गुस्सा आ गया और वही बांसुरी खींचकर उसके सर पर दे मारी। वटलो हिटली झुटलो होटलन पटला चटला उठलो, वही धुन बजाओ। और सुभान हक्का बक्का उस आफत को देखने लगा और मुंह में बुड़बुड़ाया, तोती चुड़ैल। और वो तोती चुड़ैल यानी चंदा परी पांव पटकती उसकी बांसुरी साथिये वहां से चल दी, और वो शरीफ आदमी पीछे से आवाजें ही देता रह गया, मेरी बांसुरी तो देती जाओ। रेहा धनक के झूले पर सवार अपनी सखियों कहकशाओं के संग उस बांसुरी को बजाने की कोशिश करने लगी। जब वो धुन ना बजा पाई तो सितारे अदा को आवाज लगाकर अपनी जुबान में उसको अपनी बात समझाई कि उसको वो धुन सुनना है। सितारा चूंकि अपनी अदी से बहुत प्यार करता था, इसलिए जल्द सुभान को वहां ले आया और उससे बांसुरी बजाने को कहा। सुभान को पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा जब इस नकचड़ी तोती से शादी कर लेगा तो सारे हिसाब बराबर कर लेगा। उसने सितारे के हाथ से बांसुरी ली और मुख्तलिफ धुनें बजाने लगा। हर धुन पे सितारा और सुभान चंदा की तरफ देखते और चंदा गर्दन नफी में हिला देती। आधा घंटा यह सिलसिला जारी रहा। अब सुभान आजिज आने लगा, उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। उसने आंखें बंद की और अपनी माँ की लोरी की धुन बजाने लगा। जब रेहा को कुछ याद आया और लोरी की धुन के साथ वो अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी, बाग में मानी आए, परियों सी रानी आए, सर झुका के दामन फैला के सुभान के जहन के पर्दे पर 2 साला रेहा की तस्वीर लहराई और अपनी माँ की बात थी कि रेहा के माथे पर भी चांद तारे का निशान था। वो बेख्तियारी की कैफियत में बोला, रेहा। चंदा परी नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी और उलझे उलझे लहजे में दोहराने लगी, रेहा। आंधी जो रेहा के पास थी जल्द रेहा को वहाँ से ले उड़ी। बादल भी समझ गया और गरज गरज के उस पर औले बरसाने लगा।
سبحان کچھ نہ سمجھگی کے عالم میں اولوں سے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے اپنی راکٹ کی جانب بھاگا۔ جب بجلی نے زوردار چیخ ماری اور اس کے راکٹ کے انجن کو سٹارٹ کر کے اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا، آندھی نے بھی گھومن گھیری کی مانند اس کے گرد حالہ بنایا اور اس کے گھر کی چھت پر اس کو چھوڑ کر واپس آسمان کی طرف لوٹ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ اپنے ہوش برقرار نہ رکھ سکا اور جلد بے ہوش ہو گیا۔ دالان میں بیٹھی کمہارن سبحان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دن گزر گئے، سبحان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں، جب اچانک اس کی نظر گھومن گھیری پہ پڑی۔ ایک بار پھر وہ نئی سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیسے برسوں پہلے گھومن گھیری چلی تھی اور اس کی دنیا اپنے ساتھ لے اڑی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنی چھت پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ خیر۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر چھت کی جانب گئی۔ چھت پہ سبحان کو راکٹ میں بے ہوش پا کر اس کے لبوں سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے کمہار کو آواز دی، ریحا کے ابا، اور سبحان کی جانب دوڑی۔ کمہار جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا کمہارن کی آواز سن کر چھت کی طرف بھاگا اور سبحان کو بے ہوش پا کر جلد پانی کے نل سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑکنے لگا اور کمہارن کی مدد سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ٹوٹے ہوئے راکٹ میں سے باہر نکالنے لگا اور پاس پڑی چارپائی پر اس کو لٹایا۔ جلد سبحان کو ہوش آ گیا اور وہ غنودگی کے عالم میں ریحا کو پکارنے لگا۔ کمہار اور کمہارن حیرت، بے یقینی اور ناسمجھگی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر سبحان کو اس حالت میں دیکھ کر سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور کمہار ڈاکٹر کو بلانے چل دیا۔ جلد ڈاکٹر آ گیا اور اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی اور یہ کہہ کر تسلی دی کہ راکٹ کی خرابی کی وجہ سے اور کچھ دماغی دباؤ کی وجہ سے سبحان بے ہوش ہو گیا تھا۔ کمہار اور کمہارن سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے سراہنے آ بیٹھے اور اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگے۔ اگلی صبح سبحان کو ہوش آ گیا۔ کمہارن یہ دیکھ کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ سبحان ہوش میں آتے ہی ریحا کو پکارنے لگا۔ کمہار اور کمہارن اس کے پاس آ بیٹھے۔ تب اس نے پوچھا، میں یہاں کیسے آیا اور ریحا کہاں ہے؟ کمہار اور کمہارن نے گھومن گھیری اور چھت پہ گرنے کا واقعہ اسے سنایا تو اس نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ تب کمہارن پیار سے اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی اور اس کی خاموشی کی وجہ پوچھنے لگی تو اس نے سارا ماجرا انہیں سنا ڈالا۔ پہلے تو کمہار اور کمہارن بہت خوش ہوئے کہ ان کی بٹیا زندہ ہے اور بالکل خیریت سے ہے، پر اب سوچنا یہ تھا کہ اسے اپنے پاس کیسے لایا جائے۔ یہ سوچ کے وہ تینوں منصوبہ بنانے لگے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری جانب جب چندا پری کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کسی اور سیارے پر پایا۔ تمام کہکشائیں اس کے ہمراہ تھیں۔ اس نے سبحان کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے اسے بہلا پھسلا کر منا لیا کہ وہ چاند سائیں کے پاس ہے اور بہت خوش ہے۔ یوں وہ مطمئن ہو کر مختلف سیاروں کی سیر کو روانہ ہو گئی، پر بے خیالی میں اس باشندے کو سوچتی رہی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آئی تو چاند کے گلے میں بازو ڈال کر چہک چہک کر سارے قصے سنانے لگی۔ رات نے ممتا سے چور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جب اچانک اسے وہ سیاح یاد آیا تو اس کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ چاند کچھ سوچ کر بولا، چندا پری، وہ سیاح اپنے سیارے پر لوٹ گیا۔ یہ سن کر پہلے تو وہ طیش میں آئی، پھر اداسی سے وہاں سے چلی گئی۔ ستارہ ادا اس کی اداسی نہ دیکھ سکا اور اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور سبحان کی بانسری اس کے ہاتھ میں دی اور بولا، ادی کیوں اداس ہوتی ہو، وہ جلد واپس آئے گا۔ ادی نے چونک کر اس کی بانسری ہاتھ میں دیکھی تو ستارہ اسے سارا ماجرا سنانے لگا کہ کس طرح آندھی خالہ، بادل چاچا اور بارش چاچی نے اسے مل کر یہاں سے نکالا اور یہ بھی کہ اس کا تعلق زمین سے ہے۔ یہ کہہ کر اس کی بانسری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور بتایا کہ یہ اسے گری ہوئی ملی تھی۔ چندا پری نے اس کی بانسری بچانے کی کوشش کی اور دھن سوچ کر کہیں خیالوں میں ڈوب گئی۔ سبحان کی یادیں اسے ستانے لگیں، جانے انجانے اس کا ساتھ اس کو اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ روز آسمان کنارے جا کھڑی ہوتی اور اس کی نظریں ادھر ادھر سبحان کو کھوجتی رہتی۔ آندھی خالہ نے جب اپنی بھانجی کو یوں اداس دیکھا تو اپنی حرکت پر خوب شرمندہ ہوئی۔ بادل، بجلی، بارش بھی نادم تھے، چاند اور رات بھی خاموش تھے۔ سورج دادا کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو ان سب کا جرگہ بٹھایا اور خوب کلاس لگائی۔ چندا پری سب کو نپا کر سورج دادا کی طرف آئی اور سورج دادا کی پرجلال آواز سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ دادا سائیں کہہ رہے تھے، جب تم سب یہ جانتے تھے کہ ہماری بٹیا کا تعلق زمین سے ہے اور یہ بھی کہ اس کا زمین پر بھی کوئی گھرانہ ہے، وہ اس باشندے کو پا کر مطمئن تھی، تو کیوں تم سب نے اس باشندے کو یہاں سے نیچے کی جانب دھکیل دیا؟
یاد رکھو رشتے محبت اور یقین پہ بنتے ہیں، جھوٹ اور دھوکے پر نہیں۔ بادل جھٹ بولا، بابا سائیں ہم اپنی بٹیا سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے اس کو کیسے کسی کے ساتھ جانے دیتے؟ بارش بھی ساتھ ہی منمنائی۔ سورج چنگھاڑا اور بولا، یہ کیسی محبت ہے جو خود غرض اور ضدی ہے، اور اگر اس باشندے کی جان چلی جاتی تم سب کی اس حرکت سے؟ آندھی جھٹ بولی، نہیں بابا سائیں، دھکا تو نہیں دیا تھا، گھر تک چھوڑ کے آئی تھی۔ بجلی نے بھی اپنا حصہ ملایا، جی بابا سائیں، میں نے تو اس کی گاڑی کا انجن بھی چلایا تھا، مزے سے جھولتے ہوئے گھر پہنچا اور اپنے برقی بڑے بڑے دانت دکھائے۔ سورج نے تیش میں آ کے دونوں کو گھورا اور چاند اور رات کو بھی ساتھ ہی لتاڑا۔ تم کیسے ماں باپ ہو جو اپنی بچی کی آنکھوں میں اداسی کی پرچھائی نہ دیکھ سکے؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتا جب جھٹ چندہ پری اندر آئی اور باری باری سب کے گلے لگ گئی اور احترام سے سر جھکا کر اپنی زبان سے سورج سے مخاطب ہوئی۔ دادا سائیں، یہ سب بے قصور ہیں، آپ انہیں مت ڈانٹیے، میں ان سب سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ سے بھی۔ میرا تعلق زمین سے ہو یا کسی اور سیارے سے میں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، میرا خاندان آپ سب ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر سے کہنے لگی، آج سے آپ مجھے اداس نہیں پائیں گے۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اوپر کوسنی اور کرنوں کا تاج سورج کے سر سے اتار کے اپنے سر پر سجائے گول گول گھومنے لگی اور گنگنانے لگی، چاند پہ چندہ پری ہے، بابا کی وہ وارسی ہے، لا 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 یہ کہہ کر چاند کے گلے میں بازو ڈال کر اسے بھی اپنے ساتھ گول گول گھمانے لگی اور وہ سب اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ آسمان بھی ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوا۔ زندگی معمول پر چلنے لگی۔ چندہ پری سبحان کی بانسری ہونٹوں سے لگائے اسے بجانے کی کوشش کرتی رہتی اور جانے انجانے اس کے خیالوں میں ڈوب جاتی۔ جب ایک دن اس نے اپنے پیچھے آواز سنی، توتی، جانی پہچانی آواز سن کے وہ پیچھے کی جانب مڑی تو سبحان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ سبحان نے اپنی بانسری اس کے ہاتھ میں دیکھی تو خوشگوار اور حیرت کا جھٹکا اسے لگا اور پھر وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ جب اس نے چاکلیٹ بال اس کے منہ میں اچھال دی تو ایک جھٹکے میں ریحا اپنے ہوش میں آئی اور غصے میں اپنی ٹیم کو آواز لگائی۔ آواز سننے کی دیر تھی، وہ سب وہاں آ پہنچے۔ سبحان جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے پہلے ہی تیاری کر کے آیا تھا۔ جی صحیح سمجھے، وہ چاند سائیں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب ہلہ بولتے، چاند سائیں کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گئے اور چاند سائیں کے ساتھ دو اجنبیوں کو دیکھ کر اشارے میں ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے۔ جب کمہارن آگے بڑھی اور ریحا کا ماتھا چوم لیا اور بولی، چاند سائیں، آپ کی بیٹیا بالکل آپ جیسی ہے، ہم آپ کی بیٹیا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے ہیں، آپ انکار مت کیجیے گا۔ چاند نے کچھ سوچ کر رات کی طرف دیکھا اور سورج سائیں سے مشورہ کر کے بتانے کو کہا۔ کمہار اور کمہارن کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلی صبح چاند نے سورج سے مشورہ کیا تو سورج سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سوچ بھی ان کے لیے سہانے روح تھی کہ ان کی پری ان سے دور چلی جائے گی۔ چونکہ کمہار اور کمہارن پہلے ہی منصوبہ بنا کر آئے تھے، اس لیے سورج سے بولنے کی اجازت لے کر مخاطب ہوئے، سورج سائیں، آپ کی بٹیا کا میکا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، آپ دن میں اور اس کی اماں بابا رات میں اس کے پاس رہیں گے، جب بھی آپ چاہیں گے بادل سائیں، آندھی سین، بجلی سین اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ ہم آپ کی بٹیا کا خوب خیال رکھیں گے، بس آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کچھ سوچ کر سورج نے ہاں میں سر ہلا دیا اور شادی کی تیاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جلد آسمان رنگ برنگی کہکشاؤں سے سج گیا، جگہ جگہ دھنک کے جھولے آسمان کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ ستارے نے بھی اپنے یاروں کو ضیافت پہ بلایا جو اپنی چندہ پری کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس انداز سے کھڑے تھے کہ ایک حسین راہ گزر کا گما ہوتا تھا۔ بادل نے درختوں کو برف کے پھولوں سے ڈھانپ دیا اور چاند نے سونے کے پھول درختوں میں سجا دیا۔ ہر طرف سونے اور برف کے پھول اور ان پر بیٹھی خوبصورت رنگ برنگی تتلیاں سما کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ آندھی بہت سے پرندے ہاتھوں میں تھامے جگہ جگہ ان کو درختوں پہ بٹھا رہی تھی۔ جب بادل نے پوچھا،
आंधी अदी, ये परिंदे और तितलियां कहाँ से ले आई? तो आंधी ने दांत निकाले और राजदाराना अंदाज में बोली, अदा जमीन से उठा लाई, और वहां से खिसक गई। बादल कानों को हाथ लगाकर बोला, ये नहीं सुधरेगी कभी, चोरनी कहेंगी। फिर फौरन जुबान दांतों में दबा ली और वहां से खिसक गया कि कहीं वो सुन न ले। दूसरी जानिब चंदा परी की सखियों ने उसे लाल और सफेद गुलाब का हसीन पोशाक जेब तन करवाया। बारिश चाची ने बहुत प्यार से शबनम की मोतियों का जेवर उसे पहनाया और रात ने मोहब्बत से उसके माथे पे चांद तारे को बोसा देकर मजीद दिलकश बनाया। सितारा नम आंखों से मुस्कुरा दिया और अपने सुनहरे रंग की छाप उसके माथे पे छोड़ दी। सूरज दादा ने भी किन्नों का ताज उसके सर पर सजाया और बिजली बुआ ने नन्हे नन्हे बरकी जुगनुओं से उसके लिबास को सजाया। शहद रंग आंखें, किरणों का ताज, आसमान पर फैली उसकी फूलों की हंसी मैक्सी, यूं चंदा परी एक कांच का हसीन मुजस्समा लगने लगी। बादल पर सवार सुभान अपने माँ बाप के साथ बारात लेकर आ गया। सुभान भी ऑफ वाइट शेरवानी में मलबूस, सर पर पगड़ी सजाए किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। जब अचानक बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, बादल और सुभान ने जब मुड़कर देखा तो आंधी, हवा, बिजली बैंड बाजे हाथों में उठाए अपने ही अंदाज में बजा रहे थे और पीछे पीछे गाते आ रहे थे। सुभान का कहकहा बेख्तियार था। जब अचानक उसे अपने सर पर मिट्टी का गोला गिरता हुआ नजर आया, उसने समझकर फौरन आंधी खाला की तरफ रुख करके कान पकड़ लिए और आंधी खाला धीरे से मुस्कुरा दी, फिर गोले का रुख मोड़ दिया। जल्द आसमान पर अनार और फुलझड़ियां खूबसूरत अंदाज में रक्स करने लगी। हर तरफ शादमानी का समा था। जल्द रेहा और सुभान को धनक के हंसी झूले पर बिठा दिया और सूरज दादा ने शफकत से उन दोनों का निकाह पढ़ाया। यूं आसमान पर होने वाली अनोखी शादी मुख्तलिफ सैयारों पर देखी गई। हर तरफ खुशियों का समा था। कुम्हार और कुम्हारन बहुत खुश थे। जल्द उन्होंने सबसे इजाजत ली और रॉकेट की जानिब कदम बढ़ाए। जब रेहा चिल्लाई, खटला लटला, बुतलू उतला, चटला चटला, खाला, चाचा, बुआ। कोई कुछ समझता इससे पहले बादल, बिजली, आंधी सबको उड़ाए जमीन की तरफ रवाना हुए और उनके घर जाके दम लिया। जमीन पर अपने कदम महसूस करके सुभान ने गहरा सांस लिया और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया, तोती दुल्हन। कुम्हार और कुम्हारन ने आगे बढ़कर शफकत से अपनी बिटिया रानी को शानदार और नफीस फर्नीचर पर बिठाया और प्यार से बोले, रेहा। चंदा परी हैरत से उन दोनों को देखने लगी और बोली, नितली हितली, नितली हितली, मितले रितले हितला नितला हितली, मितले चतलन दतला पतला रितली हुतलो। नहीं, मैं रेहा नहीं, मैं चंदा परी हूँ। कुम्हारन पहले तो हैरत से अपनी बेटी की जुबान समझने की कोशिश करने लगी, पर वो एक माँ थी। अपनी बच्ची की एक एक हरकत को समझती और महसूस करती थी, उस वक्त भी जब वो बोल नहीं पाती थी। हाँ मेरी बच्ची, तुम सचमुच की एक परी हो, अपनी माँ की परी। और उससे बहुत सी बातें करने लगी, उसकी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि रेहा को उनका बेटा कैसा लगा। वो बोली, मतला वतला लितली, मवाली। वो थोड़ी देर समझने की कोशिश करने लगी और जब समझ आई तो बेख्तियार हंस दी। अब हैरान होने की बारी सुभान की थी। वो हैरत से अपनी माँ से पूछने लगा कि वो इस तोती की टेंटें कैसे समझ गई। वो पुरशफीक मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी और बोली, चांद सी दुल्हन ले आए हो और अब तक अपनी दुल्हन की जुबान से अनजान हो। अरे पगले, वो हर लफ्ज के बाद टे और लाम का इस्तेमाल करती है। खुद ही तो कहते हो कि वो टैं टैं करती है। अगर इस टैं टैं को हटा दो तो सब समझ जाओगे। सुभान ने जब गौर किया तो वाकई उसकी जुबान उसे समझ आने लगी। उसने धीरे से कान खुजाया और बोला, तोती हसीना। रेहा जल्द समझ गई और जोर से आवाज लगाई, खाला, बुआ, चाची, चाचा। ये कहने की देर थी कि सुभान फिर से उनके उताब का शिकार हो गया। वो मुस्कुरा के उसके पास आई, फिर धीरे से बोली, सुभान साईं, मैं तोती नहीं चंदा परी हूँ और अपने माँ बाबा की रेहा शहजादी, यानी चांद की वारसी और तुम्हारे घर की रानी। सुभान तो हैरत से मुंह खोले उसे इतनी साफ उर्दू बोलते देख रहा था। जब सितारे ने उसके आंगन में उतरकर धीरे से उसके कान में सरगोशी की, बहनोई साईं, हमारी अदी बहुत ज़हीन है,
وہ نہ صرف زمین بلکہ مختلف سیاروں کی زبان سے واقف ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا جب برف کا گولا اس کے منہ میں آ گرا۔ اس نے سمجھ کے سر نفی میں ہلا دیا اور کان کھجا کر بولا، چاند کے اوپر گیا تھا، چاند سی آفت لایا ہوں، اور ہنستے ہوئے اندر کی جانب چل دیا۔ یوں ایک نئے اور دلچسپ سفر کا آغاز ہو گیا۔ ریحا جان گئی کہ کمہار اور کمہارن ہی اس کے حقیقی والدین ہیں، پر پھر بھی وہ چاند، رات اور سورج کو زیادہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ سب اسے بہت چاہتے تھے، اور چاہت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک احساس ہوتا ہے جو ہر پل آپ کے گرد تحفظ کا حالہ بنائے رکھتا ہے۔ کچھ ایسا ہی رشتہ تھا اس کا فلک اجرام سے، اور چاند کی تو اپنی چندا میں جان تھی، کیونکہ وہ چاند کی وارثی تھی، کبھی آسمان اور کبھی زمین پر پائی جاتی، پر سبحان کو چھیڑنے کے لیے ابھی بھی وہ ٹے کی زبان بولا کرتی۔ وہ جب چڑ کر اسے طوطی بلاتا تو اپنی ٹیم کے ہاتھوں اس کی شامت بلواتی۔ پر اب سبحان بھی سمجھدار ہو گیا تھا اور اس نے بھی اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی، سورج، چاند، تارے اور رات کی۔ آسمان اور زمین پر سب خوش رہنے لگے۔ کمہار اور کمہارن نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھوک سے آسمان اور کمہارن کا آنگن پھر سے مہکنے لگا۔ آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اینڈ وزٹ آور فیس بک پیج لائنس رابیل پیرزادہ۔